گفتگو کریں گے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنا شرک ہے یا نہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ کہنا شرک ہے، تو اس حوالے سے ہی گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ سوال پوچھا جاتا ہے، کیا ہم اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو یا رسول اللہ یا نبی اللہ کہہ کر پکار سکتے ہیں؟ ایسا کرنا شرک تو نہیں؟ تو آپ اس کا جواب سن لیجئے۔ نبیوں کے سرور محبوب رب داور صلی اللہ علیہ وسلم کو یا رسول اللہ یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وغیرہ الفاظ و القاب کے ساتھ نزدیک و دور سے پکارنا بالکل جائز ہے، ہرگز شرک نہیں۔ جب ہم نے یہ بات کی تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی آپ کہتے ہیں کہ جائز ہے، تو لازمی بات ہے جو چیز جائز ہوتی ہے اس پر کوئی نہ کوئی دلیل تو دی جاتی ہے۔ تو سب سے پہلے ہم قرآن مجید سے دلیل پیش کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں بہت سے مقامات پر اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ندا فرمائی، یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر وغیرہ۔ ان تمام آیات میں حرف ندا یا کے ساتھ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو خطاب فرمایا۔ یہ تو تھا قرآن مجید سے ثبوت۔ اب ہم حدیث مبارکہ سے دلیل پیش کرتے ہیں کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یا رسول اللہ کہہ سکتے ہیں۔ صحیح مسلم میں حضرت سیدنا برا رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ پاک میں داخلے کا منظر بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، عورتیں اور مرد گھروں کی چھتوں پر چڑھ گئے اور بچے اور غلام گلی کوچوں میں متفرق ہو گئے، نعرے لگاتے پھرتے تھے، یا محمد یا رسول اللہ، یا محمد یا رسول اللہ۔ تو اس سے ثابت ہوا، قرآن و حدیث سے ثابت ہوا کہ یا رسول اللہ کہنا شرک نہیں ہے۔ یہ تو نماز میں ہر مسلمان کا بھی عمل ہے۔ ہر نماز کے تشہد میں مسلمان التحیات پڑھتے ہیں، اور التحیات میں نبی کریم اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارا جاتا ہے، بلکہ یہ پکارنا واجب ہے۔ اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی قرآن مجید اور حدیث پاک میں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی حیات ظاہری میں پکارنے کا ذکر کیا ہے، کیا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد بھی پکارنا ثابت ہے؟ تو اس کا بھی جواب سن لیجئے۔ جی ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال ظاہری کے بعد بھی صحابہ کرام علیہم الرضوان اور سلف صالحین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارتے رہے ہیں۔ اس کی سب سے بڑی دلیل تو ابھی التحیات کے ضمن میں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پکارنے کی گزر چکی۔ نیز ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں نبوت کے جھوٹے دعوے دار مسیلمہ کذاب کے خلاف مسلمانوں اور مرتدین کے درمیان جنگ یمامہ ہوئی، جس میں مسلمانوں کا نعرہ یا محمدہ تھا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا بزرگان دین بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارا کرتے تھے؟ تو اس کا جواب سن لیجئے۔ جی ہاں۔ اب اس پر حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا عمل آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کا پاؤں سو گیا۔ کسی نے کہا، انہیں یاد کیجئے جو آپ کو سب سے زیادہ محبوب ہیں۔ حضرت نے بآواز بلند کہا، یا محمدہ، فوراً پاؤں کھل گیا۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا عمل، شارحین صحیح مسلم امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کتاب الاذکار میں اس کی مثل حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے نقل فرمایا کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے پاس کسی آدمی کا پاؤں سو گیا، تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، تو اس شخص کو یاد کر جو تمہیں سب سے زیادہ محبوب ہے۔ تو اس نے یا محمدہ کہا، اچھا ہو گیا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن ارشاد فرماتے ہیں، اور یہ امر ان دو صحابیوں کے سوا اوروں سے بھی مروی ہوا، اہل مدینہ میں قدیم سے اس یا محمدہ کہنے کی عادت چلی آتی ہے۔
اب اس کا فائدہ، اب یہاں پہ اہل سنت کا عقیدہ پیش کیا جا رہا ہے۔ اہل سنت و جماعت اہل حق کا یہ عقیدہ ہے کہ انبیاء کرام اپنے مزارات طیبہ میں زندہ ہیں، انہیں روزی دی جاتی ہے، جیسا کہ حدیث شریف سے بھی یہ بات ثابت ہے۔ تو سید الانبیاء کی حیات میں پھر کیسے شبہ ہو سکتا ہے؟ اس لحاظ سے یا رسول اللہ کہہ کر پکارنے کے جواز میں کسی قسم کا شک کیا ہی نہیں جا سکتا کہ اللہ کی عطا سے زندہ بھی ہیں اور فریاد کرنے والے کی فریاد سنتے بھی ہیں اور اللہ کی عطا سے مدد کرنے پر قادر بھی ہیں۔ تو ان تمام باتوں میں سے کوئی بات خلاف شرع نہیں، سب جائز اور درست، اور علماء حق کی تصریحات سے ان کا جواز ثابت ہے۔ بعض انکار کرنے والے اس عقیدہ حق کا ثابتہ سے غافل ہونے کی بنا پر بھی انکار کرتے ہیں، اور بعض جان بوجھتے عناداً یعنی بغض کے طور پر انکار کرتے ہیں اور فضائل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے چڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسوں کو ہدایت عطا فرمائے اور ہمیں اپنے عقیدے پر ثابت قدمی عطا فرمائے۔